کہ جب دو متعارض احکامات آتے ہیں تو وہاں ہم کو امام کی تقلید کی ضرورت پڑتی ہے۔ ائمہ یہاں پر حل بتاتے ہیں کہ بھئی یا تو جمع اور تطبیق کا راستہ نکالو، یا نہیں ہے جمع اور تطبیق ممکن نہیں تو ترجیح کا راستہ نکالا جاتا ہے۔ ایک اور مثال لے لیجئے، نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے، ایک مسئلہ ہے۔ اب اس میں آپ کو دو طرح کی نصوص ملیں گی، حدیث میں دو طرح کا تذکرہ ملتا ہے، کہ کہیں ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ناف کے اوپر یا سینے پر یا سینے کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، اور دوسری حدیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے۔ صحابہ اکرام کی روایتیں موجود ہیں اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل بھی موجود ہے۔ مجھے ان کی تمام روایتوں کی تفصیلات میں جانا نہیں ہے، اس لیے کہ موضوع مجھے سمیٹنا ہے، آپ حضرات کے علم میں وہ روایتیں آتی رہتی ہیں۔ اب یہ دو متعارض نصوص آئیں، ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھنے کی اور ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کی، سینے کے نیچے یا سینے کے اوپر۔ اب یہ دو طرح کی جب روایتیں آئیں تو ان دونوں روایتوں پر بیک وقت تو عمل ناممکن ہے۔ ایک آدمی ایک ہی نماز میں دونوں روایتوں پر عمل کیسے کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ ایک ہی روایت پہ عمل کرے گا، اب ایک روایت پہ عمل کرے گا تو کون سی پہ کرے گا؟ کون سی روایت پہ عمل کرے؟ اب یہ مسئلہ ہے جو حل کرنے کا ہے۔ اس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو حل اس کا بیان فرمایا ہے، میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس لیے ہم ائمہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسے مسائل میں ائمہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کی اتباع اور تقلید کرتے ہیں۔ تقلید کا مطلب ہی کیا ہے کہ اپنے سے بڑے علم، اپنے سے زیادہ علم والے کے علم پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی بتائی ہوئی بات کو مان لینا۔ تو اب ہم اس مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فہم پر اعتماد کر لیا اور انہوں نے جو اس میں تطبیق بیان فرمائی اس تطبیق کو ہم نے قبول کر لیا، ہم اس کی تقلید کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو حل بیان فرمایا وہ یہ فرمایا کہ ایک ہے صورت صرف وضع یدین کی، مقام وضع، دونوں ہاتھوں کو رکھنے کی جگہ کون سی ہے، کہ ناف کے نیچے یا اس کے اوپر، سینے پر یا ناف کے نیچے۔ ہم نے صرف ان دو صورتوں کو دو چیزوں کو دیکھا حدیث میں، مقام وضع کو دیکھا، ہم نے کیفیت وضع کو نہیں دیکھا۔ حدیثوں میں صرف مقام وضع کا ذکر نہیں ہے، کیفیت وضع کا بھی ذکر ہے۔ وضع کے معنی رکھنا، دونوں ہاتھوں کو رکھنے کی جگہ۔ اور حدیث میں جو اختلاف آیا ہوا ہے وہ صرف جو تذکرہ آیا ہوا ہے وہ صرف دونوں ہاتھوں کو رکھنے کی جگہ سے متعلق نہیں ہے، بلکہ دونوں ہاتھوں کو رکھنے کی کیفیت سے متعلق بھی حدیثوں میں تذکرہ موجود ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ہماری نظر صرف مقام وضع پر رہے گی، یعنی دونوں ہاتھوں کو رکھنے کی جگہ کے مسئلے میں ہم الجھے رہیں گے تو کبھی یہ مسئلہ حل نہیں کر پائیں گے۔ ہم کو کیفیت وضع بھی دیکھنی پڑے گی جو حدیث میں آئی ہوئی ہے۔ حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں ہاتھوں کو رکھنے کی کیفیت بھی تفصیل سے بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھا کرتے تھے۔ تو اب یہ ہو گیا، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر میری دائیں ہاتھ کی ہتھیلی آئی، ایک حدیث میں یہ آیا۔ دوسری حدیث میں آیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا کرتے تھے، اور تیسری حدیث میں آیا کہ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو گٹوں پر رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا کہ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھتے تھے۔ اب یہ تمام کیفیت وضع آئی ہے۔ اب یہ ساری کیفیت وضع کے ساتھ آپ مقام وضع کو متعین کیجئے کہ مقام وضع اوپر کی بہتر ہے یا نیچے ناف کے نیچے کی بہتر ہوگی، کون سی مقام وضع اس میں جو ہے موافق آئے گی، آپ غور کر کے دیکھ لیں۔ مثلا یہ دیکھیے، آپ ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ رہے ہیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ رہے ہیں، اور یہ آپ اس کو گٹے کو پکڑ رہے ہیں اور کلائی پر یہ انگلیاں رکھ رہے ہیں۔ اس کیفیت کے ساتھ اگر آپ سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کوہنیاں باہر نکلیں گی۔ جب کوہنیاں باہر نکلیں تو دوسری احادیث میں تذکرہ موجود ہے کہ مونڈوں کو مونڈوں سے ملاؤ، تراسو آیا کہ درمیان میں خلامت چھوڑو، ایک آدمی کے کندھے دوسرے کے کندھے سے ملے ہوئے رہنی چاہیے۔ جب آپ ایسے وضع کریں گے تو کوہنیاں کوہنے سے ملیں گی، مونڈے مونڈوں سے نہیں ملیں گی، اور دو آدمیوں کے بیچ میں خلا رہ جائے گی۔ اب یہ بھی آپ کو لحاظ کرنا ہے۔
اب ان سب باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے مقام وضع سینہ متعین نہیں ہو سکتا. مقام وضع اگر ناف کے نیچے ہوگا تو ہاتھ نیچے کو جائیں گے، ہتھیلی ہتھیلی پر رہے گی، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا بھی ہو جائے گا، کلائی پر بھی ہاتھ آ گئے، ناف کے نیچے بھی ہاتھ رکھ دیے گئے، تمام حدیثوں کو جمع کر لیا گیا، مونڈوں سے لگ گئے، دو آدمیوں کے بیچ میں خلا بھی ختم ہو گیا، تمام حدیثوں پر جمع کرنا جو ہے یہاں پر ممکن ہو گیا. یہی بات علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نخبۃ الفکر میں بیان فرمائی کہ جب دو متعارض حدیثیں آ جائیں تو ایسی صورت میں دونوں کو جمع کر کے عمل کرنے کی راہ دیکھی جائے گی اگر ممکن ہو. یہ اگر ممکن نہ ہو تو پھر ترجیح کا راستہ دیکھا جاتا ہے. آپ اس صورت میں دیکھ لیجئے جمع کر کے عمل کرنے کا راستہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے. اور یہ نکل رہا راستہ اس وقت میں جب آپ ان دو ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھیں. تو لہذا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے، یہاں ائمہ کی تقلید ہمیں ضروری ہوئی، ناگزیر ہوئی. ائمہ کی اگر تقلید نہ کی جائے، ہر آدمی کو اپنے فہم پر آزاد چھوڑا جائے، تو پھر ہر آدمی اپنے فہم کے مطابق عمل کرتے ہوئے نہ جانے کیا حلیہ اختیار کرے گا، کون سے حلیے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو رکھے گا اور کس شکل کے ساتھ نماز ادا کرے گا نہیں پتہ ہے.